خداوند یسوع ناصری کے ازلی ابدی جلالی نام میں آپ تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ میں پاسٹر متی کرامت ایک بار پھر آپ سب کے درمیان موجود ہوں پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ ہوشانہ ٹیلی ویژن پہ۔ ناظرین، بائبل مقدس کے اندر ایمان سے مراد ہے توکل، بھروسہ، اعتماد، یقین، اور ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ایسے خدا کے لوگوں کو، ایسے خدام کو اپنے پروگرام میں بلایا جائے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح میں خداوند الہیم خدا پر، خداوند یہوہ پاک خدا پر ایمان رکھا، توکل رکھا، یقین رکھا، بھروسہ رکھا، اعتقاد رکھا، تو خدا نے ان کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کیے، عجیب کام کیے، اپنی قدرت کو ظاہر کیا، اپنے جلال کو ظاہر کیا، اور نہ صرف یہ سب کچھ کیا بلکہ ان کو اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ آج ہمارے درمیان بہت ہی خداوند کے خوبصورت خادم پاسٹر عامر یوسف، جن کا تعلق ڈیرہ سرویا فاروق آباد سے ہے، اور خدا اپنے بندہ کو کثرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے۔ جی پاسٹر جی، میں آج آپ کو پروگرام ایمان کی گفتگو میں ویلکم کہتا ہوں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ جی، میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے آج یہ ممکن کیا کہ ہم ہوشنا ٹی وی کے پلیٹ فارم سے خداوند کے نام کو عزت و جلال دے سکے۔ تو میں جو ہوشنا ٹی وی کے ڈائریکٹر ہیں ڈیونڈیز صاحب اور پاسٹر متی کرامت صاحب، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم خداوند کے نام کو عزت و جلال دے سکیں۔ تھینک یو جی پاسٹر جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ اس سے پیشتر کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں آپ دعا کریں ڈائریکٹر ڈیوڈین کے لیے، ساری میڈیا ٹیم کے لیے، اور تمام ناظرین کے لیے جو آج ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ خداوند کے حضور برکت کی دعا کریں۔ سو آئے ہم اپنے سروں کو جھکائے دعا کریں۔ ہاللویہ، 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 پریز گاڈ، ہاللویہ۔ خداوند یسوع عظیم پاک خدا، شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت دن کے لیے، ان اچھے لمحات کے لیے جو خداوند تو نے ہماری زندگی میں عطا کیے، تاکہ تیری پاک حضوری میں جھکتے ہوئے اس اچھی گفت و شنید کے ذریعے خداوند آپ کے قدوس بابرکت جلالی فتح مند یسوع نام کو عزت و جلال دے سکے۔ اسپیشلی میں ہوشنا ٹی وی کے ڈائریکٹر ڈیوڈین صاحب کے لیے، اور آج کے جو ہوسٹ ہے پاسٹر متی کرامت صاحب کے لیے، اور جتنی بھی میڈیا ٹیم ہے، جتنے بھی اس ہوشنا ٹی وی کے لیے کام کرے، ساری ٹیم کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ خداوند یہ ٹی وی بہت ساری روحوں کو جیتنے کا سبب ٹھہرے، یسوع نام میں، آمین آمین آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ کو بھی برکت دے۔ میں چاہتا ہوں بتائیں کہ جب آپ چھوٹے تھے، بچپن کے ایام کے اندر، آپ نے ایمان کی تقویت کہاں سے اور کیسے حاصل کی؟ جی شکریہ بھائی متی صاحب، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ یقیناً میرا گھرانہ ایک پاسٹر گھرانے سے ہے، کیونکہ میرے والد صاحب پاسٹر یوسف ندیم صاحب وہ بھی پاسٹر تھے، اور جو میرے چچا تھے وہ بھی سارے خدمت میں، وہ پاسٹر نہیں تھے لیکن خدا سے پیار کرتے تھے، اور سبھی مل کر خدا کے کام کو جو ہے سر انجام دے رہے تھے۔ سو میری پرورش جو ہے کہ مسیحی گھرانے میں ہوئی، اور وہیں سے یہ ایمان ڈیولپ ہوا، اور آج میں خداوند کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، اور خداوند مجھے اسیروں کی طرح جگہ بجگہ استعمال کر رہا ہے۔ میں سارا عزت و جلال خداوند یسوع کے نام کو دیتا ہوں۔ پریز گاڈ۔ پاسٹر جی بتائیں، آپ کے گھر کے اندر زیادہ دعا کون کرتا تھا؟ جی، ہماری پوری فیملی جو ہے وہ ساری دعا گو ہے، اور ڈیلی ہماری نائٹ پریئر ہوتی ہے، صبح کو بھی ہماری پریئر ہوتی ہے، تو اس میں ہم ساری فیملی اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ شروع سے سلسلہ چل رہا ہے۔ یعنی کہ آپ کے باپ اور آپ کی ماں سے یہی سلسلہ ہے؟ کیونکہ وہ میری ماما اور پاپا جو تھے وہ پہلے ہی پاسٹر خدمت سر انجام دے رہے تھے، تو وہ ہمیں سب کو اکٹھا کرتے اور سکھاتے تھے، تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا گیا۔ لیکن ایک خاص بات میں بتانا چاہتا ہوں، میں مجبوری کے طور پہ بیٹھتا تھا، میں دلی طور پہ انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ اس میں خاص بات یہ تھی کہ میرے ماں باپ کی اولاد نہیں تھی۔ 3 سال بعد میں پیدا ہوا، اور یہ منت مانگی گئی تھی کہ خدا اگر ہمیں اولاد دے گا تو ہم اس کو خدمت کے لیے وقف کریں گے۔ پریز گاڈ۔ یعنی کہ 3 سال جب شادی ہوئی آپ کے باپ کی، آپ کی ماں کی، تو 3 سال کے عرصے تک اولاد نہیں تھی۔ تو ہمارا پاکستانی کلچر ہے، جب شادی ہو اولاد نہ ہو تو لوگ تانے بھی دینے شروع کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ان ساری باتوں کے باوجود آپ کے والد
خدا کے ساتھ وفادار رہے، والدہ خدا کے ساتھ وفادار رہیں. تو بتائیں آپ کو بتایا تو ہوگا انہوں نے زندگی میں کبھی کہ 3 سالوں میں ہم نے دعائیں کی، خداوند کے آگے روزے رکھے؟ آمین. جی بالکل. ابو بتاتے تھے کہ بے شک 3 سال تک خدا نے اولاد کی نعمت سے بلیس نہیں کیا، لیکن ہمارے ذہن میں کبھی بھی اس بات کی کمی محسوس ہی نہیں ہوئی، کبھی کوئی شکوہ نہیں. لیکن لوگ باتیں کرتے تھے کہ جی یہ بڑے خادم ہیں، خدا نے ابا جی کو، پاسٹر یوسف ندیم صاحب کو شفا کی بھی نعمت دے رکھی تھی. بہت سارے بے اولاد لوگوں کے لیے دعا کی، ان کو اولاد بھی خدا نے عطا کی. تو یہ ایک تانا بن گیا تھا جی، اپنے لیے نہیں ہو رہی. لوگ کہہ رہے ہیں دوسروں کے لیے تو دعائیں کرتے ہیں، خود اس چیز ان کے پاس نہیں ہے برکت. ہاں تو وہ اس سلسلے میں کبھی کبھی پھر دل سے بات اٹھتی ہے، لیکن وہ خدا کے ساتھ شکوہ نہیں تھے کرتے کہ خداوند آپ نے ہمیں اولاد نہیں دی، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ باپ ابراہیم کی جو ہے وہ ایک زبردست مثال ہے، الشبا کی ہے، حنا کی ہے، ایمان کی تقویت بائبل کے کریکٹر اکثر دیکھتے رہتے ہیں. اور جب انہوں نے یہ بات رکھی تو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایمان سے یہ بات کی کہ خداوند آپ مجھے اولاد دیجیے گا اور میں اس کو سیمول کی طرح تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گا. تو اس میں یہ ہے کہ جب خدا کے ساتھ کمٹمنٹ ہو جاتی ہے تو ایمان میں اور زیادہ بڑھوتری آتی ہے کہ یہ خدا کو اب کرنا پڑے گا اور خدا ضرور کرے گا. یہ بڑی زبردست ایمان میں تقویت کی بات ملتی ہے. تو 3 سال بعد خدا نے مجھے اس دنیا میں بھیجا اولاد کے طور پہ. تو بڑی ایکسائٹمنٹ تھی اور مجھے شروع سے ابا جی ساتھ لے کر چلتے تھے، لیکن میں دل سے نہیں تھا. وجہ کیا تھی؟ یعنی کہ آپ گھر میں پلوٹے تھے؟ جی میں پلوٹا تھا. جی میں پلوٹا ہوں. بڑے ہونے کی برکت بھی آپ کے پاس؟ جی بالکل. تو شروع سے یہ ایک نا بلیسنگ ہے. میں کرکٹ کھیلتا تھا، اس میں بھی میں کیپٹن تھا. اسکول میں بھی میں مانیٹر رہا شروع سے، پہلی کلاس سے لے کر آگے اسکول، آگے سلسلہ جتنی دیر میں مانیٹر رہا ہوں. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعائیں جو آپ کے باپ نے کی، آپ کی ماں نے کی، ان دعاؤں نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا، بلکہ ساتھ تھی. بالکل ان دعاؤں کے وسیلہ سے اور آپ کی وفاداری کے وسیلہ سے خدا نے آپ کو پرموشن دی، ہر جگہ پہ، ہر فیلڈ میں. وہ پرموشن میرے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے تھی. میں وفادار نہیں تھا، میں خدا کے ساتھ وفادار نہیں تھا. میں کہہ رہا تھا کہ نہیں جی مجھے یہ پاسٹر خدمت کرنی ہی نہیں ہے، میں نے نہیں کرنا، میں نے پولیس میں جانا ہے. اور اس کے لیے میں نے 3 ٹرائی کی ہیں، اس میں میرا نام انٹرویو میں نہیں آیا. یہ خدا کا پلان تھا. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ میرے چچا ڈی ایس پی تھے، ان کی بھی سفارش تھی، وہ بھی سارا کوئی، لیکن کچھ گھر کے اندر سے سفارش بھی تھی، مگر پھر بھی کام ہو نہیں رہا تھا. نہیں ہو نہیں رہا. یہ تو مجھے انجیل مقدس میں سے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے شمعون پطرس کا، کہ خداوند یسوع مسیح اس کے پاس گئے اور کہا شمعون آج سے تو ماہی گیر نہیں ہوگا، تو آدم گیر ہوگا. جی جی بالکل. تو وہی منصوبہ خدا کا آپ کی زندگی میں تھا کہ آپ پولیس والے نہیں، آپ یسوع مسیح والے بنے. آمین آمین. جی یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. اچھا دیکھتے ہیں پھر کہ جب میں بڑا ہوا تو مجھے نا ہو گیا جوائنٹس ہو گیا. تو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تقریباً 2 ماہ میرا ٹریٹمنٹ چلا. تو میں ایسے لیٹتا تھا، میں ایسے بازو نہیں تھا کر سکتا، اور ٹانگیں بھی اس طرح جو ہے نا ساری پھیلا کے رکھتا تھا. تو اتنی شدید تکلیف میں ڈاکٹر نے ایک دن جو ہے نا وہ پریشان ہو کے کہہ دیا کہ سوری یہ نہیں بچے گا، اس کی زندگی 1 یا 2 دن ہے، اس کو گھر لے جائے، اس کو جو بھی آپ اس کی خاطر خدمت کر سکتے ہیں وہ کرے، یہ بچے گا نہیں. یعنی کہ ڈاکٹرز نے نا امید کر دیا اور کہا کہ اب امید نہیں ہے اس کے بچنے کی. ناظرین یقیناً جہاں پہ ہماری امید ختم ہو جاتی ہے لوگ ہمیں امید کر دیتے ہیں، مگر جب ہم خداوند یسوع میں وفادار ہوتے ہیں، کمٹمنٹ ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے ایام یسوع مسیح میں بسر کرتے ہیں، تو پھر اس لکھا ہے کہ اس کا بند کیا ہوا کوئی کھول نہیں سکتا اور کھولا ہوا کوئی بند نہیں کر سکتا. یہاں پر وقت ہے ایک بریک کی. بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. میری آپ سب سے گزارش ہے دیکھتے رہیے ہوشانہ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل.